بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأننا في دار عقبة بن رافع فأتينا برتب من رتب بن طابة فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد تاب. رواه مسلم. آج چند احادیث مبارکہ خواب کے بارے میں عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں بہت ساری ہدایات بھی دی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی حقیقت بھی واضح فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، عام طور پر خواب کے بارے میں ہم لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، یعنی خوابوں کے معاملے میں ہم کمی کوتاہی والی سوچ رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھی خواب دیکھا اس خواب کو اپنے دل میں اتار لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، یا جو خواب دیکھا تو ہر خواب کی تعبیر پوچھنے لگ گئے اور پھر اس تعبیر کے انتظار میں رہنے لگے۔ تو ایسے بندے کو کہا جا سکتا ہے خوابوں کا شہزادہ۔ یہ کوئی زیادہ بہتر حالت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، خصوصاً ہمارے وہ نوجوان جو 4 کلاسیں پڑھ جائیں اور تھوڑا سا سائنس کا کوئی سبجیکٹ دیکھ لیں تو ان کی رائے دنیا جہان کے اہل علم و عقل سے علیحدہ ہی ہو جاتی ہے، اور وہ دوست اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار خواب کی کوئی حقیقت یا حیثیت ہے ہی نہیں، یہ تو محض آدمی سو رہا ہوتا ہے اور معدے سے اٹھنے والے بخارات دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آدمی کو نظر آنا ہی آنا ہے۔ اور انسان جب بھی سوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے اعضاء سوتے نہیں بلکہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک دماغ بھی ہے کہ دماغ سوتا نہیں، اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ اب جب اسے کچھ آنکھ کے ذریعے نظر نہیں آ رہا، اسے کچھ کان کے ذریعے سنائی نہیں دے رہا اور وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا، تو اب نیند کی کیفیت میں خود بخود آٹومیٹک وہ کچھ نہ کچھ کرتے کرتے کچھ سے نظر آنے لگتا ہے خواب کی کیفیت میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں خواب آیا اور اس کی کوئی حقیقت ہوگی، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خواب کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو یہ بھی انتہائی یتیم سی سوچ ہے، نہ اس کا علم سے تعلق ہے اور نہ ہی عقل سے تعلق ہے، اور نہ ہی انسانی معاشرے کے تجربات سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ بہت ساری چیزیں لکھے پڑھے میں نہیں آتی لیکن وہ تجربے سے تعلق رکھتی ہوتی ہیں، تجربے سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون دیہات میں آ گئی اور اس نے دیہاتی عورتوں کو حساب کتاب سکھانے کا ارادہ کر لیا کہ ان کو ریاضی یا کوئی ضروری حساب کتاب سکھائیں۔ تو ایک دیہاتی عورت سے اس نے کافی دیر مغز خوری کی اور اسے حساب کتاب سمجھایا۔ پھر اس نے آخر میں یہ چیک کرنے کے لیے کہ اسے سمجھ بھی آئی یا کوئی نہیں آئی، ایک آسان سا سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ آپ کو اگر میں 50 روپے دوں اور اس 50 میں سے 20 روپے آپ اپنے خاوند کو دے دیں تو پیچھے کتنے بچیں گے؟ اس دیہاتی عورت نے جواب دیا،
بچیں گے کتنے بھلا؟ 30 بچیں گے۔ دیہاتی عورت نے کیا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ بڑی غصے ہوئی، عجیب بیوقوف ہو، اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ 50 میں سے خامند کو 20 روپے دیے اور آپ کہہ رہی ہو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ تو ریاضی کا کوئی اصول نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا آپ نے صرف ریاضی کے اصول پڑھے ہیں، زمینی حقائق کو نہیں جانتی۔ میں نے جب خامند کے سامنے 50 نکالے نا تو مجھے کچھ بھی نہیں بچے گا، سارے ہی وہی لے جائے گا۔ وہ واپس دے گا تو کچھ بچیں گے نا۔ تو یہ ہیں زمینی حقائق۔ کچھ چیزیں لکھے پڑھے میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں زمینی حقائق سے بھی تعلق رکھتی ہیں، انسانی تجربے سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو خواب کی کیا حقیقت ہے، یہ چند وہمی قسم کے سائنسدانوں یا اس قسم کے محققین کی باتیں سن کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں، یہ تو محض بخارات ہوتے ہیں، یہ تو وہم اور خیالات ہوتے ہیں۔ کوئی زمینی حقائق بھی ساتھ دیکھنے چاہیے۔ آج تک انسانیت خواب کو کچھ نہ کچھ سمجھتی بھی آئی اور خوابوں کی تعبیریں دنیا کے سامنے آتی بھی رہی ہیں۔ لہذا خواب کی کچھ حقیقت ہے، البتہ اس کی کچھ شرعی حدود و قیود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو بھی خواب دیکھ لیا اس کی تعبیر بھی ہوگی اور وہ تعبیر ہو کر رہے گی اور آپ اس کے انتظار میں بیٹھ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ البتہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی واقعی کوئی پوزیشن ہوتی ہے، جن کی واقعی کوئی حقیقت ہوتی ہے اور وہ خواب دیکھ کے بندے کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خواب عام نہیں ہے۔ خواب کے بارے میں کچھ باتیں خواب کی تعبیر جاننے والے اہل علم نے کہی ہیں۔ خواب کی تعبیر جاننے والے، یاد رکھیں خوابوں کی تعبیر کا ایک باضابطہ صحیح علم موجود ہے اور وہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ ہے وہ تو بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر جاننے والے معبرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواب کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ اگر ایک خواب دن کے وقت دیکھتے ہیں اس کی حقیقت اور ہے، رات سوتے ہیں اور رات کے شروع والے حصے میں اگر آپ دیکھتے ہیں خواب تو اس کی حقیقت اور ہے، درمیان والے حصے میں دیکھتے ہیں تو حقیقت اور ہے، آخری حصے کی حقیقت اور ہے، اور اس سے خواب کی اصلیت میں فرق پڑتا ہے۔ پھر ایک انتہائی پریشان حال آدمی کا خواب اور ہوتا ہے، اور ذہنی طور پہ جو آدمی تندرست ہے، جسے کوئی زیادہ پریشانی نہیں، اس کا خواب اور ہوتا ہے۔ برے آدمی کے خواب کی اور حیثیت ہے، اچھے آدمی کے خواب کی اور حیثیت ہے، اور خواب کی تعبیر آدمی کے غریب امیر ہونے سے، چھوٹا بڑا بوڑھا ہونے سے بھی، مرد عورت ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ یہ کس علاقے میں رہتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے، خواب کن دنوں میں کس زمانے میں دیکھا اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ تو خواب جو ہے اس کی حقیقتوں میں بڑے اثرات اور فرق ہوتے ہیں۔ مختصر سی بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے دن کو خواب دیکھا ہے، فجر پڑھ کے سوئے ہیں یا دوپہر کو کسی وقت سوئے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے فضول دیکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہت مشکل سے کوئی ایک آدھ خواب کئی سالوں میں ایسا ہو سکتا ہے جو آپ نے دن کو دیکھا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہے، کوئی خواب ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ تقریباً 99% دن کے دیکھے ہوئے خواب محض وہم اور خیال ہوتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور رات کے شروع میں دیکھا ہوا خواب وہ دن کے خواب سے کچھ بہتر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کے بھی جھوٹے اور بیکار ہونے کا ہی امکان ہے۔ اور رات کے درمیانی حصے کا دیکھا ہوا خواب امید یہ ہے کہ صحیح ہوگا، اس کی کوئی حقیقت ہوگی،
اور جو خواب رات کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ سچا ہوتا ہے، بہت کم امکان ہے کہ وہ سچا نہ ہو، ہیں امکانات کہ سچا نہ ہو لیکن بہت کم ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصدق الرؤیا بالاسحار، فرمایا خوابوں میں سے سب سے زیادہ جس خواب کے سچے ہونے کے امکانات ہیں وہ خواب ہے جو آپ سحری کے وقت دیکھتے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ خواب کی حقیقت اس وقت بھی بدل جاتی ہے کہ آپ سونے سے پہلے کس حال میں تھے، ابھی کھانا کھا کے ابھی سو گئے یا کچھ گھنٹے گزرے کھائے ہوئے کو، یا انتہائی بھوک کی حالت میں سوئے ہیں۔ جو شدید بھوک کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں اس کا خواب بھی کم امکان ہے کہ سچا ہو، اور جو ابھی کھا کے سویا اس کا خواب تو تقریباً سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کھا پی کے ابھی کھانا کھائیں اور ابھی سو جائیں تو خواب پتہ کس طرح کے آتے ہیں کہ آپ یہاں مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے اپنی موٹر سائیکل دیکھی، جب موٹر سائیکل کا لاک کھولا تو وہ کار بن چکی تھی، آپ کار میں بیٹھ کے چکیاں تک پہنچے تو تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھوتر ریڑھی بن گئی، آپ چکیاں سے ادھر موڑے تو آگے خوشاب آ گیا، خوشاب سے تھوڑا ادھر گئے تو نوری گیٹ آ گیا۔ اس طرح کے بے تکے بے ترتیبے عجیب و غریب قسم کے ڈرامے قسم کے خواب یہ نظر آتے ہیں جب کھانا کھا کے سوئے ہوتے ہیں۔ ان خوابوں میں کوئی جھلکی پریشان کو نظر آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹوٹل خواب ہوتا ہی غلط ہے۔ اور خوابوں کی قسم اضغاث و احلام جو ہے یہ اس میں داخل ہے، باطل اور جھوٹے خواب۔ خواب کی حقیقت ہے اور سچے خواب آنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی سچا خواب دیکھنے والے کے لیے نعمت ہوتا ہے اور کبھی سچا خواب دیکھنے والے کے لیے اتنی نعمت نہیں جتنا کسی اور کے لیے نعمت ہوتا ہے، اور کبھی سچا خواب پوری قوم کے لیے مفید ہوتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاؤ ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ پریشان زیادہ نہ رہا کرو، یہ مشکل آگے چل کے ختم ہو جائے گی۔ سچا خواب آنا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سچا خواب وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو۔ اگر قرآن و سنت کے مخالف خواب ہے وہ چاہے سحری کے ٹائم بھی آئے، جب مرضی آئے، جتنے بڑے بزرگ کو آئے، خواب جھوٹا اور باطل ہے، اللہ کا قرآن اور میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں کسی بہت نیک سی ہستی نے اور بڑی بزرگ اور بڑے سفید لباس اور سفید داڑھی اور لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تو بزرگ بھلا کون سے ہیں؟ وہ ابلیس ہے۔ وہ ابلیس بھی کسی نیک ہستی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سورہ صاد میں موجود ہے، اور سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار رہے بڑا عرصہ، بڑی تکلیف اور بیماری دیکھی۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ کو خواب آیا، بڑی اچھی عورت تھی، انہوں نے خدمت بڑی کی اپنے خامن کی، بڑا عرصہ وہ بیمار رہے، بے پناہ خدمت کی۔ قرآن میں موجود ہے کہ اس عورت نے خواب دیکھا کہ ایک بڑے نیک اور بزرگ ہستی ہیں، یہ جا رہی تھیں تو وہ راستے میں ملے، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا جی میرے خاوند بیمار ہیں، بڑے عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہے تو دوائی لینے جا رہی ہوں۔ اس بزرگ نما آدمی نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ کرو تو تمہارا خاوند گارنٹی ہے ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ طریقہ شرکیہ تھا۔
نبی کی بیوی کو آ گیا خواب، وہ اٹھیں، انہوں نے یہ نہ سوچا، بندہ کبھی خوشی میں پوری بات نہیں سوچتا، کبھی فون آ جاتا نا کہ آپ کا 1 تولہ سونا نہیں 5 تولے سونا، 1 کار، اور پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہوتا ہے، اتنے لاکھ روپے نکلے، تو کئی دفعہ نہیں بھی بندہ سوچتا کہ یار واقعی نکلے ہیں کہ نہیں، یہ میں کسی سے پوچھ لوں، دماغ کام نہیں کرتا، بندہ لوڈ کرانا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ تب لگتی ہے جب 70-80 ہزار کا لوڈ ہو جاتا ہے اور آگے سے کوئی رپلائی نہیں آتا۔ تو خوشی ملے تو بندہ کئی دفعہ نہیں بھی پوری بات سوچتا، انہوں نے پورا نہ سوچا، اور ایک عرصے کی تمنا تھی اللہ ان کو شفا دے، گھر میں ایک بڑی پریشانی تھی، تو وہ اٹھیں اور سیدنا ایوب علیہ السلام سے وہ طریقہ عرض کیا، تو وہ سخت ناراض ہوئے، میرے گھر کا فرد ہو کے، میری بیوی ہو کے تو نے یہ نہ سوچا کہ یہ شرکیہ حرکت ہے، اور قسم کھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ ان کا قسم کھانا کس لیے تھا؟ اللہ کی محبت اور جوش توحید میں۔ تو وہ بھی خیر سنتے ہی سمجھ گئے کہ غلط تو ہو گیا، مجھ سے معافی مانگ لی اللہ سے، تو وہ جو شرکیہ طریقہ تھا چھوڑ دیا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ شیطان تھا جو تجھے ملا تھا۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گئے سیدنا ایوب علیہ السلام، یہ ٹھیک ہونے کا واقعہ کوئی اور ہے، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا تھا، جبریل نے آ کے کہا کہ یہاں جہاں بیٹھے نا یہیں ذرا پاؤں رگڑیں تو پانی نکلے گا یہاں سے، آپ اس سے نہائیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ شفا دے تو قدموں کے نیچے سے شفا مل جاتی ہے، اور نہ دے تو دنیا پھیر لیں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں، انہوں نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ایک اکیلی ذات ہی مجھے شفا دیتی ہے، شفا وہی ہے۔ تو جب وہ اللہ کے حکم سے اس پانی سے نہائے اور اللہ نے شفا عطا فرمائی، تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے قسم کھائی تھی، غصہ بڑا تھا مجھے، لیکن اس بیوی نے تو میری خدمت بڑی کی ہے، اب اگر بیماری میں یہ میری خدمت کرے اور میں اٹھ کے اس کو کوڑے ماروں تو یہ بھی بات تو کوئی نہ ہوئی، بہرحال قسم بھی کھائی ہے میں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کی خدمت کا اسے صلہ دیا کہ اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایک ایسا راستہ بتایا کہ بیوی بھی بچ گئی، قسم بھی بچ گئی، ایسا راستہ بتایا۔ ایسے راستوں کو عربی زبان میں ہیلہ کہتے ہیں۔ ایک ہیلہ ہوتا ہے ہیلے بہانے والا، وہ بالکل غلط ہے، اور کبھی کسی دینی ضرورت کے لیے ہیلہ کرنا پڑے تو کر بھی سکتے ہیں۔ کم پڑھے لکھے جنہوں نے 2-4 حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں تو وہ ہیلوں پہ بڑے شدید تبصرے کرتے ہیں کہ بہت غلط ہے، ہیلے نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں بھائی، اگر ہیلہ بہانہ ہو، ہیلہ ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کسی آدمی کی خواہش ہے کہ یار سود کا پیسہ آ جائے، مل رہے یہاں سے لے لوں، اب وہ ہیلے بہانے سے سود لینے کے چکر میں ہے کہ حرام کو حلال بھی کر لوں اور لے بھی لوں تو غلط ہے، اور ہیلہ کرنے پہ الٹا گناہ اضافی ملے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کو ظلم زیادتی سے بچانے کے لیے، کسی کے ظلم سے خود بچنے کے لیے، اور کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور ہیلہ قرآن نے سکھایا، ہیلہ اللہ پاک نے سکھایا اور اپنے نبی کو سکھایا۔ وہ کیا؟ سورہ صاد میں آتا ہے 23واں پارہ، 23ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث۔ کیا انہوں نے قسم کھائی تھی؟ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ کوڑا ہوتا ہے ڈنڈا اچھا بلا بانس کا، ایک لگے تو ہمارے جیسے کو لگ سمجھ جائے، اور 100 تو پھر بڑی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، قصور اس کا بھی نہیں،
غیرت آپ کی بھی بڑی کمال کی تھی، ایسا کرو 100 تنکے پکڑ لو، 100 تنکے، خذ بیدک غغصا، تنکے، غغص کہتے ہیں تنکے کو، تو یہ پکڑ لیں، فاضرب بہ، اسے اکٹھا ہی ماریں، ولا تحنس، قسم بھی پوری، بیوی بھی بچ گئی۔ اللہ نے سکھایا ہے، کیوں بھلا؟ یہاں قسم پوری کریں تو زیادتی ہو جائے گی۔ اس نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، اور اس کو چھوڑیں تو قسم جاتی ہے، یا بیوی کا نقصان یا قسم ٹوٹے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیانہ راستہ خود سکھا دیا۔ تو اس لیے ہیلہ اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں، یا بعض 2-4 حدیثیں پڑھے ہوئے دوست جتنا اس پہ شدید تبصرہ کر دیتے ہیں، اتنا برا نہیں ہوتا۔ اسی کی ایک اور مثال عرض کرتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے۔ بیوی کا نام کیا؟ سارہ، سارہ، یہ ان کی پہلی بیوی ہیں۔ ان کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، پردیس تھا، ایک علاقے میں رات ہو گئی۔ تو اس زمانے میں رات کو سفر ممکن ہی نہیں تھا، مجبوراً ٹھہر گئے، اور لوگ ٹھہر جایا کرتے تھے، اور علاقے کے لوگوں نے مسافر خانے بنا رکھے ہوتے تھے، اور پتہ چلتا لوگ خود آ کے پتہ کرتے، مسافروں کو کئی قسم کے کھانے دیتے، یہ عام رواج تھا۔ تو وہاں رات آئی تو بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا عجیب آدمی ہے، اس نے یہاں قانون یہ بنا رکھا ہے کہ اگر یہاں رہنے والے مسافروں میں کوئی عورت ہو تو اس عورت کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور خامند کو مسافر خانے میں رکھ لیتا ہے۔ تو گناہ کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ پکا قانون ہے، اور ہے وہ بادشاہ۔ اب کوئی آدمی بادشاہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے بظاہر؟ یہاں ٹھہر کے پتہ چلا رات بھی ہو گئی، نکلنے کی صورت بھی کوئی نہیں، اور معاملہ بھی اس طرح کا۔ کچھ دیر کے بعد سپاہی آئے، انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، یہ عورت کون ہے؟ ایک استثناء ہوتا تھا بادشاہ کا، جو مائنڈ تھا کہ اگر باپ یا بھائی کوئی ساتھ ہوتا تو اس عورت کو کچھ نہ کہتا۔ اب ہیں بیوی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سپاہیوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ کیا یہ حیلہ ہے کہ نہیں؟ اور ابراہیم جن کی تعریفوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، کہا جی یہ میری بہن ہے۔ کیوں کہا؟ تاکہ وہ لے نہ جائیں۔ ایک بہت بڑے تباہ کن نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک حیلہ کیا۔ جلدی سے حضرت سارہ کے پاس آئے اور بتایا کہ ان کو میں نے بتایا ہے کہ آپ میری بہن ہو، آپ سے پوچھیں تو آپ بھی کہنا بھائی ہے، بھائی ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائی، فرمایا کہ ایک رشتے میں تو ہم میاں بیوی ہیں، وہ رشتہ ہے جسمانی، اور ایک رشتہ ہے ایمانی اور روحانی، اس رشتے میں ہم کیا لگتے ہیں؟ بہن بھائی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جو عورتیں ہیں وہ بہنیں ہو گئی ساری۔ اس ایمانی رشتے میں بتا دیا میں نے، وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ مُؤْمِنٍ غَيْرِ وَغَيْرِكَ، تو میں نے اس حساب سے بتایا ہے، تو آپ بھی اپنا بیان بدلنا نہ۔ وہ آئے، انہوں نے پوچھا تو بتایا کہ میں تو بہن ہوں ان کی۔ بڑے پریشان کن معاملات سے بچنے کے لیے حیلہ کیا۔
چلو بات حضرت سارہ کی آئی تو تھوڑی آگے تک، سارہ کی بات آئی تو ساری بات سناتے ہیں۔ سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا کہ بات اس طرح ہے نہیں جس طرح بتائی جا رہی ہے، وہ لے گئے بادشاہ کے کمرے میں۔ بادشاہ جب ان کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کا ہاتھ فالج زدہ یوں ہو گیا جیسے لکڑی کا بنا ہوا ہے، نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے۔ تو وہ اپنا ہاتھ ہی ہلاتا رہ گیا کہ یہ میں کیا ہو گیا، مجھے سمجھ گیا کہ کام خراب ہے۔ اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی اور عرض کی کہ مجھے معاف کر دے، میں کچھ نہیں کہتا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس نالائق کو معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہو گیا۔ سوچنے لگا یار پتہ نہیں کیا ہوا تھا، مجھے کوئی وہم ہو گیا تھا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر آگے بڑھنا چاہا، پھر وہی حال ہو گیا۔ پھر معافی مانگی، دعا کروائی، ٹھیک ہوا، پھر آگے جانا چاہا۔ تیسری دفعہ جب یہی حال ہوا تو اس نے پکی منت سماجت کی، حضرت نے دعا کی تو وہ واپس چلا گیا اور سپاہیوں سے کہنے لگا یہ کوئی عورت تو نہیں ہے، یہ تو کوئی جن لے کے آئے ہو میرے پاس۔ اللہ نے جان چھڑائی اور ڈر کے مارے مجبوراً، اور کچھ ان کی شان کے ان کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ کوئی الگ ہے، اس نے ان کو کچھ ہدیے تحفے دے کے معافی مانگ کے بھیجا، جان چھڑائی۔ اور جو ہدیے دیے تھے ان میں سے ایک باندی دی تھی، اور اس باندی کا نام تھا ہاجرہ، کہ یہ میری باندی ہے نوکرانی، یہ آپ رکھ لیں، آپ کی خدمت کرے گی اور جائیں۔ تو حضرت سارہ، وہاں حدیث پاک میں ہاجر کا لفظ ہے، ہاجرہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں ہاجرہ ہی بولا جاتا ہے تو ہاجرہ ہی کہہ لیتے ہیں۔ تو جب آئیں تو سارا قصہ ابراہیم علیہ السلام کو سنایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ اب بیویاں کتنی ہو گئیں؟ 2۔ میرا آج یہ موضوع تو نہیں تھا لیکن اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ 2 بیویاں ہو گئیں، اپنے وطن میں پہنچ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ملک شام تھا، وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں دی تھی، بے اولاد تھے۔ بعض روایات کے مطابق 80 اور بعض کے مطابق 100 سال عمر ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں۔ تو آج کسی کو 1-2 سال گزر جائیں تو جلدی سے مایوس پریشان ہو جاتے ہیں، اور لڑائیاں جھگڑے فساد اور طلاقوں تک بات لے جاتے ہیں۔ بیوی سے اس لیے لڑنے والا کہ تیری اولاد نہیں ہو رہی، ہوش میں رہے اور سوچے کہ آپ کی اولاد ہو جائے اور بیٹی پیدا ہو اور آپ کی بیٹی کی شادی ہو، اس کی اولاد نہ ہو، آپ پسند کرتے ہیں، گوارا کرتے ہیں کہ وہ ذرا اف بھی کرے اس بات پہ؟ آپ کے اپنے پاس دلائل کا ڈھیر لگ جائے گا، بھائی اس کا کیا قصور ہے، اولاد اس نے دینی ہے کہ اللہ نے دینی ہے؟ تو جو آپ کے پاس ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہاجرہ جو باندھی تھیں آزاد کر کے نکاح کر لیا، ان سے بیٹا پیدا ہو گیا، اور بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت سارہ جو تھیں وہ ان کے لیے اب آ کے برداشت کرنا مشکل ہو گیا حضرت ہاجرہ کو، کہ ان کو تو اللہ نے رونقیں لگا دیں اور میں عرصہ دراز سے بوڑھی ہو گئی اور میری اولاد کوئی نہیں۔ تو وہ جو سونکن والی کیفیات تھی وہ شروع ہو گئی۔
تو اس معاملے میں عورتیں بہت حد تک بے بس بھی ہوتی ہیں. وہ ٹینشن میں رہنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ایسا کریں، اس بیوی حاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو وہ ویرانہ ہے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، پکا پکا. آپ کے پاس وہی رہے جو ہے بے اولاد، لیکن زندگی آپ کے ساتھ گزار لی ہے اس نے. اس طرح کا فیصلہ ہمیں کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے تھے اور آگے اللہ جانتے ہیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے. تو ان کو وہاں چھوڑیں. حضرت حاجرہ کو لے کے یہ مکہ مکرمہ جہاں پہ کہاں ملک شام اور کہاں یہ سعودیہ کا شہر یہاں چھوڑا ہے. یہاں ایسا علاقہ کہ جہاں نہ پانی نہ گھاس نہ درخت اور نہ دنیا کائنات کی کوئی نعمت کچھ بھی یہاں پہ نہیں تھا سوائے پتھروں کے. اللہ نے اس جگہ کو رونقیں دینے کا فیصلہ فرما لیا. سبحان اللہ. کائنات کی کوئی نعمت وہاں نہیں تھی، اللہ نے اسے آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا. اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے اور کر کے دکھاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا کے کسی تمام تر نعمتوں والے علاقے میں ایسا کرتے، لیکن نہیں، اللہ نے اپنا گھر وہاں بنایا جہاں کچھ بھی نہیں تھا. آج سب کا دل چاہتا ہے نا وہاں جانے کو انشاءاللہ. میں نے بڑی کوشش کی تھی درس حدیث سے پہلے کہ جاؤں عمرے پہ، وہ ترتیب نہیں بنی. آج تقریباً فائنل ہوا ہے کہ انشاءاللہ 25 سے لے کے 30 فروری تک انشاءاللہ عمرے پہ جانا ہے. تو وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانا تھا وہ کہاں رکھا؟ ویرانے میں. کائنات کی کوئی نعمت نہیں، زندگی کا نشان ہی کوئی نہیں وہاں پہ. وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں رہتا تھا، کوئی جانور بھی نہیں رہتا تھا. کم از کم زندہ رہنے کے لیے پانی تو چاہیے، وہاں پانی نہیں ہے، میلوں تک پانی نہیں. خیر وہ اللہ نے آباد فرمایا. واپس ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے علاقے میں حضرت سارہ کے گھر. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرمائی. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ 26ویں پارے کی آخری چند آیتیں. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑے معزز مہمان ایک دن اچانک آ گئے. انہوں نے مہمانوں کو بٹھایا ہے، تھے نا واقف. تو سلام دعا کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر گئے. فجاء بعجل حنیز، ایک گائے کا بچھڑا، وچھا بولتے ہیں جس کو، وہ ذبح کر کے پورا جانور بھون کے خوبصورت کھانا تیار کر کے سامنے رکھا مہمانوں کے. جب کھانا لا کے رکھا تو مہمانوں نے ایسے کر لیا کہ ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو اجنبیت بڑی محسوس ہوئی کہ یار ہمارے علاقوں میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کو چیز دیں اور وہ چکھنے گوارا نہ کرے. چلو ایک کو کہیں کہ اس کو بھوک نہیں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سارے ایسے کر رہے ہیں. اس کا مطلب اس زمانے کے لحاظ سے کوئی اور تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ دشمن ہیں اور کسی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. تھوڑا ڈر دل میں آ جائے تو یہ نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے. ہاں، نبوت کے خلاف بزدلی ہے. دل میں خوف آنا بزدلی نہیں. بزدلی یہ ہے کہ آدمی موقع سے فرار ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے. تو انہوں نے جب مہمانوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہے تو مہمان کہنے لگے لا تخف، ڈرنا نہیں، خوف کی کوئی بات نہیں. ہم آپ کے رب کی طرف سے
خوشخبری لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، کھا اس لیے نہیں رہے کہ ہم نوری مخلوق ہیں، ہم فرشتے ہیں، اس لیے نہیں کھا رہے۔ اور فرشتہ انسان کے لباس میں بھی آئے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تب بھی وہ رہتا فرشتہ، یہ کھانا پینا اس کے کاغذوں میں ہے ہی نہیں۔ چونکہ ہم کوئی مخلوق اور ہیں اور یہ چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ یہ گفتگو جو مہمان خانے میں ہو رہی ہے، تو پیچھے ایک چھپر سا تھا، وہاں حضرت سارہ بھی بیٹھی تھی۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ سن رہی تھی، آواز آ رہی تھی، مہمان کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ حضرت سارہ نے، حضرت سارہ کے بارے میں آتا ہے فسکت وجہا، زور سے ایسے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، جیسے کوئی عجیب و غریبی خبر سنے وہ یار کو کرنے والی گل کر یار، ایسے زور سے ہاتھ مارا اور کہا عجوز عقیم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ عورت جوانی میں جب اولاد کی عمر تھی تو اولاد نہیں ہوئی، میں تو اس عمر کو پہنچ گئی ہوں کہ صحت مند اور اولاد والی عورت کی بھی اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، تو بوڑھی بھی ہوں اور ہوں بھی بے اولاد عورت، بانجھ عورت، تو یہ بات کیسی کر رہا ہے کرنے والا؟ تو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ حیران ہو رہی ہو؟ کوئی ہے حیران ہونے والی بات؟ یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہم دینے آئے ہیں، اور اللہ آپ کو بیٹا دیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر بیٹا ہوا اسی بوڑھی عورت کا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا۔ اور وہ کہ یہ بھی دوسری جگہ آتا ہے، وہ یہ کہنے لگیں کہ میں بھی بوڑھی اور بے اولاد، اور میرا یہ خاوند بھی بے اولاد بھی رہا اور اب الٹا بوڑھا بھی ہو گیا ہے، اس عمر میں تو اولادیں ہوا ہی نہیں کرتی، دوہری ناممکن بات کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا ناممکنات یہ ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ نے پھر بیٹا دیا، اب اس بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام۔ تو بڑے بھائی اسماعیل ہیں، چھوٹے بھائی حضرت اسحاق ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اب کہاں رہ رہے ہیں؟ شام کے علاقے میں۔ ان اسحاق کو بڑے ہونے پر اللہ نے نبوت دی، اور ان کو جو آگے اولاد دی، ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت دی۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب ہے اسرائیل، نام نہیں ہے، لقب ہے۔ جیسے ایک بندے کا نام اس طرح ہوتا ہے، عرف اس کا وہ ہوتا ہے، تو ان کا مشہور ہو گیا تھا نام اسرائیل۔ یہ عبرانی زبان کے دو لفظوں کو جوڑ کے ایک لفظ بنایا گیا اسرائیل۔ اسرا کا مطلب ہے بندہ، اور ایل کا مطلب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عبرانی زبان میں ایل کا لفظ بولا جاتا ہے، اسرائیل۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ نیک ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں اللہ علیہ ہے، تو اللہ علیہ جی، یہی اللہ والے مشہور ہو گئے تھے زیادہ نیک ہونے کی وجہ سے۔ تو اسرائیل، اور ان کی جو آگے اولاد ہوئی تو اولاد میں بیٹے کو کہتے ہیں ابن، اور اس کی جمع ابنا بھی آتی ہے اور بنون بھی آتی ہے۔ تو بنون اور اضافت کی وجہ سے جمع کا نون گر جاتا ہے، اس لیے بنو اسرائیل، اور حالت جری اور حالت جری میں بنی اسرائیل بن جائے گا۔ کئی طریقے سے یہ لفظ یوز ہو سکتا، استعمال ہو سکتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور نسل۔
یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے کی اولاد، اسرائیل کی اولاد، یہ بنی اسرائیل، ان کی آگے جتنی نسل چلی ہے قیامت تک بنی اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے، ان کی اولاد میں آگے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی ہوئے۔ تو اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بے حساب لگاتار نبی بھیجے، لگاتار۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیادت، قیادت، سیاست وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ، نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی فوت ہوتے فوراً کوئی نہ کوئی دوسرے نبی آ جاتے۔ ہر علاقے، ہر شہر، ہر بستی میں ایک وقت میں ایک نبی ضرور رہتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ان نبیوں کی جگہ میری امت میں علماء ہر علاقے میں ہوں گے جو دین کا کام کریں گے۔ ادھر تو نبوت بے تحاشا چلی، بے تحاشا، لگاتار نبوت اللہ نے دی۔ لیکن وہ جن کو مکے چھوڑ آئے تھے وہ اکیلے اسماعیل تھے، والدہ کچھ عرصے میں فوت ہو گئی، واقعات بڑے میں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، تو ان کی وہیں شادی ہو گئی، کچھ قبیلے یہاں کے آباد ہوئے تھے، قبیلے جرہم، تو ان قبیلے والوں میں شادی ہوئی اور وہاں آبادی بڑھتے 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 ایک چھوٹا سا شہر مکہ مکرمہ بن گیا۔ لیکن یہاں کوئی بھی نبی نہیں ہوا، کوئی بھی نبی نہیں ہوا۔ ادھر ساری نبوت آ رہی ہے ملک شام میں، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں ادھر کوئی بھی نبوت نہیں۔ اس لیے شام کے ملک کو آج بھی ارض الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کی سرزمین۔ اور ملک شام میں آج بھی جگہ جگہ انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اور ملک شام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس علاقے میں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ظاہر ہے جہاں نبی پیدا ہوئے، زندگیاں گزاری، جہاں دفن ہوئے تو برکتیں تو ہونی ہیں۔ تو بنی اسرائیل زمانہ گزرتا رہا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اس کائنات میں سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، آپ علیہ السلام آخری نبی اور ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، تو سیکنڈ لاسٹ نبی بھی اسی خاندان میں آئے۔ اب ان بنی اسرائیل کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ جو نبوت والی نعمت ہے یہ تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، یہ ذہن میں بیٹھ گئی۔ حرکتیں خراب، اللہ کی نافرمانیاں، نبیوں سے بدتمیزیاں، یقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو قتل تک کر دیتے تھے، اور ذرا حیا نہیں تھی کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہرحال ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جو تمام نبی جس نبی کی خوشخبری دیتے آ رہے ہیں نا، زمانہ تو وہ آ رہا ہے، وہ نبی آج پیدا ہوں، کل ہوں، اسی زمانے میں ہوں، تو اگر ہم یہ سارے بنی اسرائیلی بیٹھے ہیں نا تو وہ سوچتے تھے یا میرے گھر میں ہو جائیں گے، ان کے گھر میں، اس کے گھر میں، ہونا اسی گھر اسی خاندان میں۔ اور اللہ نے کیا کیا، وہ اسماعیل، اللہ تو کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کے خاندان میں اللہ نے نبوت دی نہیں۔ اولاد اسماعیل جو مکہ میں آباد تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت آمینہ کے گھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ آپ قرآن کریم میں ایک لفظ پڑھتے ہیں کہ شقاق بینہم ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ یہودی اور بنی اسرائیل والے، ان کی تو گھر میں نبوت اتنی رہی ہے کہ یہ نبیوں سے بھول نہیں سکتے، بھولے وہ کوئی جن کو پتہ نہ ہو۔ نسل در نسل ان کے ہاں انبیاء پیدا ہوتے رہے، یہ نہیں بھول سکتے، یہ تو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ مسئلہ نہیں کہ بیچارے پہچان نہیں سکے، مسئلہ اور ہے، شریکہ ہے، شریکہ، اپنی زبان میں کہوں شریکہ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری فیملی میں نہیں، وہ چاچے کے گھر یہ نعمت کیوں پیدا ہو گئی۔
تو اس خاندان کو یہ نعمت، اور نعمت بھی سب سے بڑی اللہ نے دے دی، وہ نبی جن کا تذکرہ ہر نبی کرتے آئے، ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں ان کا ذکر موجود ہے، زمانہ بھی آ چکا ہے، پوری توقع یہ تھی کہ یہاں ہوں گے لیکن اللہ نے ادھر پیدا کر دیے۔ یہ تکلیف اور یہ ضد یہ کھا گئی اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو بگڑا کس کا؟ اپنی نسلیں تباہ کر لی، قیامت تک ان کے پیچھے چلنے والے بھی جہنمی بنیں گے۔ تو بہرحال بات چلی تھی ہیلا کرنے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیلا کیا نا، فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو ہیلا کس لیے کیا تھا؟ ہیلا اس لیے نہیں کیا کہ کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کسی ظالم کے ظلم سے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہیلا کیا، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہیلا کیا۔ اور ہیلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 7 ہجری میں خیبر فتح کیا، اور کچھ عرصے میں وہاں کھجوریں پکیں، اور وہ کھجوریں یہاں لائی گئیں، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا بڑی اعلیٰ کھجور ہے خیبر کی۔ آپ نے کھجوریں پکڑیں اور فرمایا اکل تمر خیبر ہکذا، خیبر میں جتنی کھجور کی پیداوار ہے وہ ساری اسی معیار کی ہے، اتنی اچھی ہے۔ تو لانے والوں نے بتایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر طرح کی کھجور ہے، کیونکہ ہم نے اتنی دور سے لانی تھی تو ہم نے ایک فارمولہ لگایا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ مثال، میں اپنی پاس سے مثال دے رہا ہوں کہ 100 من کھجور ہے جس کو وہاں سے یہاں لانا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جو کھجور گھٹیا تھی اس کھجور کو ہم نے مثلاً 50 من تھی، اس کو ہم نے الگ کر کے اس گھٹیا کھجور کے بدلے اعلیٰ کھجور خرید لی۔ ظاہر گھٹیا اگر 50 من ہے تو ہم نے 10 من اعلیٰ لے لی، 50 من گھٹیا دے دی، تو اتنے لمبے سفر میں وزن کم ہو گیا، مالیت وہی رہی، 50 من دے دی، 10 من لے لی۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں کھجوریں تھیں، آپ نے پھینک دی، فرمایا اوہ عین الربا، اوہو یہ تو خالص سود ہے، خالص سود ہے، یہ جائز نہیں ہے، آئندہ نہیں ایسے کرنا، بلکہ آئندہ کے لیے طریقہ یہ رکھنا ہے کہ آپ ردی کھجور بولتے ہیں اس کو، گھٹیا والی ردی کھجور، ردی کھجور آپ پیسوں کے بدلے میں جو درہم دینار تھے بیچ دینا، اور جو پیسے ملیں ان پیسوں سے اچھی کھجور خرید لینا، یہ ٹھیک ہے۔ گھٹیا کھجور دے کے فرق کے ساتھ اچھی کھجور نہیں لینی، بلکہ گھٹیا کھجور پیسوں کی بیچیں، ان پیسوں کی اچھی کھجور خرید لیں۔ تو طریقہ تو ضرور بدلا، لیکن پریکٹیکلی کوئی فرق پڑا؟ کوئی نہیں۔ جس کو ہم کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو، آپ نے اس کو فرمایا خالص سود ہے، اس کو فرمایا یوں کر لو، یہ ٹھیک ہے۔ سفر کی مشقت معمولی نہیں تھی، ان حالات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اجازت دی۔ معلوم ہوا دیکھنے میں دو کام ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے یہ کیا گیا یہ خالص حرام ہے، اور دیکھنے میں یہ بھی اسی جیسا ہے لیکن اس کا طریقہ ٹھیک ہے، کوئی ذرا فرق کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن و سنت کی حدود میں آتا ہے، وہ نہیں آتا، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ آج اسلامی بینکاری وغیرہ دیگر چند چیزوں میں اس طرح کی چیزیں عام آدمی دیکھ کے کہتا ہے یار یہ بھی سود ہے، لیکن نہیں، علماء سے پوچھیں، اگر وہ شرعی اصولوں کے اندر ہے تو وہ حلال ہے، شرعی اصولوں سے ہٹ گیا تو وہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں دیکھنے میں کچھ قریب بھی ہوں، لیکن پھر بھی فرق ہوگا۔ تو یہ ہیلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ایک مسئلہ میں کہہ دیتا ہوں، اگر سمجھ آئے اور اگر یاد رہے تو
2-4 منٹوں میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے اشیاء ستہ والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا نام لیا اور ارشاد فرمایا کہ ان 6 چیزوں میں سے کوئی سی ایک چیز اسی چیز کے بدلے میں بیچنی پڑے، ایک چیز اسی چیز کے بدلے میں بیچنی پڑے تو 2 کام ضروری ہیں۔ ایک تو سودا نقد کرو، ادھار نہ کرو، اور دوسرا ضروری ہے کہ اس میں فرق نہ ہو، برابر سرابر ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں، کھجور ہے، کھجور کے بدلے میں بیچنی پڑ گئی، جیسے ان کو بیچنی پڑی خیبر میں، تو فرمایا کہ ایک تو نقد لین دین کر لو اور دوسرا نقد ہو اور ہو بھی برابر سرابر، فرق کے ساتھ نہ ہو۔ اگر فرق ہو گیا تو یہ سود ہو جائے گا، یا ادھار کر کے چلے گئے پھر بھی سود ہو جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی کہتا ہے یہ 10 کلو کھجور لے لو، یہ اچھے والی ہے، آپ مجھے 20 کلو کھجور دے دو جو اتنی اچھی نہیں ہے، تو سودا ہو کس چیز کا رہا ہے؟ ایک جیسی چیز کا، کھجور کا کھجور کے بدلے میں۔ تو اس صورت میں 2 حکم ہیں، ایک تو یہ کہ اگر فرق ہوا، 10 کے بدلے میں 20 ہوا تو سود ہے، دوسرا اگر نقد نہ ہوا، ادھار ہوا تو پھر بھی سود ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ یہ 10 کلو لے لو، کل میں آ کے آپ سے 20 کلو لے لوں گا دوسری، تو یہ جائز نہیں۔ اور یہ جو اچھے اور گھٹیا ہونے کا فرق ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اعتبار ہی نہیں ہے اس کا۔ میں نے شروع میں کہا تھا اگر سمجھ آ جائے تو، میں نے آدھی بات کہہ لی ہے، آدھی رہ گئی ہے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ برابر سرابر ہو اور نقد ہو۔ اگر برابر نہ ہو اور فرق کے ساتھ لین دین کیا، سود۔ اگر نقد نہ کیا، ادھار کیا تو بھی سود۔ اس وجہ سے آپ نے کھجوریں پھینک دی تھیں۔ یہ سود کی ایک الگ قسم ہے، اس کو ربا نسیئہ کہتے ہیں، اور یہ سود کی وہ قسم ہے جس کا عام طور پہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب میں یوں کہہ دوں کہ کوئی سی بھی ایک جیسی چیزیں ہوں، آٹا دینا ہے، آٹے کے بدلے میں بیچنا ہے، گندم ہے، گندم کے بدلے میں، جو ہیں، جو کے بدلے میں، کھجور، کھجور کے بدلے میں، ایک جیسی چیز اگر ان کی خرید و فروخت کریں گے تو فرق نہیں ہونا چاہیے، نقد بھی ہو برابر بھی ہو، نقد بھی ہو برابر بھی ہو۔ کبھی گھروں میں یوں ہوتا ہے کہ ایک گھر والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا آٹا ختم ہو گیا، آپ ہمیں 1 کلو آٹا دے دیں، ہم آپ کو 2-4 دن بعد 1 کلو آٹا واپس کر دیں گے۔ تو یہ ایک قسم کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور اس میں ادھار جائز ہی نہیں ہے۔ یوں کر سکتے ہیں، پڑوسی آیا، آپ اس کو دے دیں، یہ اب ہماری طرف سے ہدیہ ہے، کیا ہوا اگر ایک دن کا ہم نے آپ کو دے دیا تو ویسے ہی دے دیں، یہ جو بھی کریں، لیکن بہرحال اس طرح برابر سرابر کے بغیر جائز نہیں۔ اور ادھار تو کر رہے ہیں، آئے ہی ادھار کے لیے، ان کے گھر پڑا ہو تو آپ کے گھر آئیں کیوں؟ اس لیے ایسی صورتیں جائز نہیں۔ تعاون کریں پڑوسیوں کا، 4-5 روٹیوں کا فری میں دے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک سود کی قسم ہے، اور اس میں ایک پوائنٹ اور ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے کہا کہ ایک جیسی چیزیں ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ قدر ایک ہو، قدر ایک، جی وہ دیکھا جائے گا کہ یہ چیزیں تلنے والی ہیں یا یہ چیزیں کیل کرنے والی ہیں، وہ ناپنے والی، ناپ اور تول کے حساب سے بھی اس میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے نظر آ رہا ہے کہ بات ساری اوپر سے گزر رہی ہے، اس لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اسی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔